آیت نمبر 130 یا ایہا آمنو، اے لوگو جو ایمان والے ہو، لا تاکلوا ربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفتاً، دگنا چگنا کر کے بڑھتا ہوا، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ ربا استعمال کیا گیا ہے، ربا کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا۔ تربیت کا لفظ بھی ربا ہی سے نکلا ہے، کیونکہ اس میں بھی کسی چھوٹی چیز کو تربیت کر کے بڑا کیا جاتا ہے، خوبصورت کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو تربیت کرنے سے ان کے اندر جو کوالٹیز اور خوبیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ربا کہا جاتا ہے کہ ایسی زمین کو کہ جو کہ بظاہر بہت ابری ہوئی ہو اور اس پہ بہت مٹی ہو، اور انسان یہ سمجھے کہ یہ تو بڑی زرخیز زمین ہے، یہاں پہ کاشت کی جائے گی، مگر اس کے نیچے چکنا پتھر ہو، تو گویا کہ اوپر سے جو وہ نظر آ رہی ہے بہت ابری ہوئی زرخیز اور بڑی ہوئی زمین، لیکن اندر سے وہ بالکل فلیٹ زمین ہے۔ تیسرا معنی ربا کا بیان کیا جاتا ہے کہ غیر فطری طور پہ کسی چیز کا بڑھنا۔ جو چیز فطری طور پہ خود سے بڑھتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، تو وہ اندر سے بہت اسٹرانگ بھی ہوتی ہے اور مضبوط بھی ہوتی ہے، پائیدار بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو چیز غیر فطری طور پہ بڑھتی ہے تو وہ بڑی تو بہت جلدی ہو جاتی ہے، مگر اندر سے وہ مضبوط نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب جسم میں کوئی جگہ سوج جاتی ہے، پھول جاتی ہے، تو اس گوہے کی پھولی ہوئی جگہ کو بھی ربا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ محض ابری ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے مگر اندر سے وہ خالی ہوتی ہے۔ تو ان تمام معنوں سے ہمیں ربا کی حقیقت جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی چیز کا بظاہر جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آنا مگر اندر سے اس کا خالی پن ہونا۔ اب یہاں پہ تو جنگ احد کو بیان کیا جا رہا تھا، جنگی میدان کو بیان کیا جا رہا تھا، اور درمیان میں جو ہے وہ سود کے آیات کو لایا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کافر جتنی بھی تیاری کر کے آئے تھے مسلمانوں کے خلاف تو وہ سود کے مال سے کر کے آئے تھے۔ تو عین ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اگر ہمارے پاس بھی یہ سارا مال ہوتا، چاہے بے شک وقتی طور پہ سودی ہی ہوتا، تو ہم بھی اتنی اچھی جنگی تیاری کر لیتے۔ اس کی نفی کی گئی ہے۔ یا پھر وہ چند صحابہ کرام جو کہ چوٹی کے اوپر تھے اور کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بھی مال غنیمت کا خیال آ گیا تھا، تو گویا کہ اس کی نفی کی گئی ہے کہ دنیا کے مال کی جو ہے وہ لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا معنی جو کہ زیادہ مضبوط سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ 70 صحابہ کرام جو شہید ہوئے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو کہ انصاری صحابہ ہیں، اور کم صحابہ ایسے ہیں کہ جو کہ مکی صحابہ ہیں، اور انصاری صحابہ ہی مکی صحابہ کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اب 70 صحابہ کا مطلب یہ ہے شہید ہو جانا کہ اب 70 گھر ایسے ہیں کہ جہاں کوئی مرد نہیں ہوگا کمانے والا، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو بیوہ ہو گئی، کتنے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے ہیں، تو گویا کہ اب ان کی کفالت کرنی ہے۔ تو گویا کہ انصاری صحابہ تو مکی صحابہ کو سپورٹ کر رہے تھے، سپورٹ کرنے والے ہی چلے گئے، اب ان کی فیملیوں کا بوجھ بھی جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ وقتی طور پہ اس سارے معاملے کو نپٹنے کے لیے اگر ہم سودی کام کر لیں، تو گویا کہ پہلے تو وہ میدان جنگ میں جنگ لڑ رہے تھے، اب یہ اندرونی جنگ ہے، اب یہ مالی جنگ ہے جن کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت پہ کسی قسم کی کوئی کمزوری آ جائے اور انسان کا دھیان ان باتوں کی طرف چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، سود کبھی بھی نہیں کھانا ہے، اس لیے کہ سود سے کبھی انسان کو فلاح نہیں مل سکتی۔ اور آیت مبارکہ کے آخر میں فلاح کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ فلاح اس کا کسان کو کہا جاتا ہے جو اپنی کھیتی کو کاٹتا ہے تو پورے سال کی محنت کے بعد اس کو حصول ہوتا ہے۔ تو گویا کہ سود میں وقتی فائدہ تو ہو جائے گا مگر لانگ ٹرم فائدہ جو ہے وہ سود میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے آیت مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہوا ہے، اور جو اس کا اختتام ہے واتقوا اللہ کے اوپر ہوا ہے۔ درمیان میں سود کی بات کی گئی ہے کہ ایمان والا اور جب وہ تقوی اختیار کرے گا تو پھر وہی سود سے بچ سکتا ہے، ورنہ زندگی میں بہت سارے حالات ایسے آتے ہیں کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ سودی کام کرنے میں کیا حرج ہے۔